ٹور کراتے ہیں، پورے کلینک کا کرا دیتا ہوں تقریباً 2-1 منٹ 3 منٹ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم اس وقت سٹی کی معروف جگہ پر بادلب سڑک نزد سینئر لیڈی ڈاکٹر زبیدہ ہادی صاحبہ اور بالمقابل المدینہ ہسپتال اور بالکل ہی ساتھ الوداع اسکول، یہ جگہ اس وقت جہاں پر ہم موجود ہیں، یہاں پر ہاسپٹل بہت زیادہ ہے۔ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں امار ڈینٹل کیئر پر، یہاں پر جلال پور پیروالا میں اس چیز کی بہت کمی تھی، اور آج انہوں نے ڈاکٹر امار یونس سعیدی صاحب نے پوری کر دی ہے۔ اس ہاسپٹل میں مریض پریشان آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے علاج سے ہنستے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ اب جلال پور پیروالا کی عوام کو ملتان یا بہاولپور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا اپنا ایک بہت گہرا تعلق بھی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والدین کا فرما بردار بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور ہنر میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس وقت میں نے ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لیا ہے، ڈاکٹر صاحب ٹائم دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے ایک خاص میسج میں اپنی ایک خاص بات بتانے والے ہیں، آپ نے وہ بھی سننی ہے، اور اپنے ہاسپٹل کا اپنے کلینک کا سین بتائیں گے، وہ مہربانی کر کے آپ دیکھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آج آپ آئے ہیں۔ سر حامد درویش صاحب سے تو ہمارا بچپن سے تعلق ہے، خوش گدی سیکھتے تھے کسی دور میں، اور الحمدللہ انہی کی بدولت جو ہے نا آج کچھ لکھ سکتے ہیں، تو شاید انہی کی بدولت ہے۔ مائی نیم از ڈاکٹر امار یونس، BDS RDS and running my own clinic named by Amar Dental Care۔ آج سر آئے ہیں تو میں نے سوچا چلو اپنے کلینک کا ایک ٹور کرواؤں، تاکہ میرے علاقے کے لوگوں کو پتہ چلے ایکچولی ڈینٹسٹری ہے کیا۔ کیونکہ ادھر کے لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کیونکہ ادھر عطائی کویکس وغیرہ کا اتنا ہولڈ ہے کہ ہم اچھا علاج کروا ہی نہیں سکتے، مینس کہ ہم اپنے دانتوں کو وہ کیئر نہیں دے سکتے جو ان کو ملنی چاہیے۔ سب سے پہلے الحمدللہ سر میں نے اپنا یہ کلینک کا سیٹ اپ، جتنی بھی آپ ادھر مشینری دیکھیں گے یہ جرمنی، جاپان اور چائنا سے امپورٹ ہے، ساری کی ساری الحمدللہ۔ جتنی بھی لیٹسٹ سے لیٹسٹ ایک ڈینٹسٹری سے ریلیٹڈ ہمارے پاس مشینری ہونی چاہیے، وہ الحمدللہ اس کلینک کی سیٹ اپ پہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس ڈینٹل یونٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس S400 ڈینٹل یونٹ ہے الحمدللہ، اور یہ چائنا سے امپورٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے سر۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اسی کے ڈینٹل کلینک کے اندر، اسی کے اندر ہمارے پاس ڈیجیٹل ایکس رے کی بھی سہولت ہے، کہ آپ پیشنٹ اکثر یہ ہوتے ہیں کہ انہیں باہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے، کہ آپ اگر کوئی بھی ایکس رے وغیرہ کرانا ہوتا ہے تو ڈیجیٹل ایکس رے کے ذریعے ادھر ہی پیشنٹ کا ہم ڈیجیٹل ایکس رے کرتے ہیں، اس کے بعد اسے گائیڈ کرتے ہیں کہ اسے کیا مسئلہ مسائل ہے، اور اسے ادھر ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سینسر ہے جس کی بدولت جو ہے یہ ڈیجیٹل ایکس رے ڈفرینٹ پیشنٹس کے ڈفرینٹ اینگل سے ہم جو پیشنٹس کے ایکس رے کر سکتے ہیں، ریڈیوگراف لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ہمیں ہر ایک حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو بیسیکلی ہے کیا۔ جب ایک ڈاکٹر کے لیے یہی سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کو ایکچولی ہے کیا، اسے ڈائگنوز کرے پھر ٹریٹ کرے، ٹھیک ہے سر۔ اس کے بعد سر یہ سکشن مشین ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ آئے میں آپ غور سے، یہ سر ڈیجیٹل ایکس رے ہے، اس کے اندر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ادھر ہی ہم جو پیشنٹ ہے اسے ایکسپوز اسی سے کیا جاتا ہے۔ ڈیجیٹل ایکس رے ہے، وہ سینسر ہے، اس کے تھرو ہم ڈسپلے کرتے ہیں سامنے جو بھی مرض ہوتا ہے۔ اس کی رپورٹ پھر کتنی دیر کے بعد ملتی ہے؟ وہ فوراً ودن سیکنڈس اسی ٹائم ہم نے کلک کرنا ہے، اور وہ ہمیں اسکرین پہ ہر ڈیٹیل ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمیں جو ہے نا وہ شو کر دیتا ہے۔ ان کو ٹیتھ کے ایکس رے کہتے ہیں؟ ہاں، انہیں ٹیتھ کے ایکس رے مینس کہ جیسے ہم پوری باڈی کا ایکس رے
ریڈیوگراف کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹے سیٹ اپ کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں چھوٹے سائز کے اندر ٹھیک ہے اسے ہم ایکسپوز کرتے ہیں اور جو بھی منہ کے اندر ہمارے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں ہم نے ہڈی دیکھنی ہوتی ہے, بون کو دیکھنا ہوتا ہے یا روٹس جو پڑی ہوتی ہیں یا پھر خود کے بارے میں ہمیں ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہیں ایکچولی انفیکشن کتنا ہے اور کتنا بڑھ چکا ہے تو وہ ہمیں فوری طور پہ اس کے اسکرین کے اوپر دکھا دیا جاتا ہے. اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آٹو کلیو ہے. ٹھیک ہے سر, آٹو کلیو سے مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں یہ اسٹیریلائز ہوتے ہیں. مینس کہ ادھر جو بھی پیشنٹ آتا ہے تو ان پہ جو انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں نہ وہ پیشنٹ سے پہلے کسی پہ یوز ہوئے ہوتے ہیں نہ وہ پیشنٹ کے بعد کسی پہ یوز ہوتے ہیں انٹل انلیس وہ اسٹیریلائز نہ ہو. سب سے پہلے وہ جو انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں وہ جائیں گے ڈس انفیکٹنٹ میں, ڈس انفیکٹ ہو کے ادھر وہ پڑے رہیں گے, ڈس انفیکٹ ہوں گے, اس کے بعد ان کی اسکربنگ کلیننگ ہوگی, کلیننگ ہونے کے بعد ان کی پیکیجنگ ہوگی, پیکیجنگ ہونے کے بعد اسے آٹو کلیو کیا جائے گا. آٹو کلیو ہونے کے بعد ہی وہ نیکسٹ پیشنٹ پہ یوز ہو سکیں گے, ادروائز وہ کسی پیشنٹ پہ یوز نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے, یہ کوشش ہوتی ہے کیونکہ اکثر جتنے بھی 80 to 85% ہمارے ایڈس ہیپاٹائٹس بی سی کے جو پیشنٹس ہیں وہ ڈینٹل اس کے تھرو پھیلتے ہیں کیونکہ کویکس جو ہے وہ اچھے طریقے سے اسٹیریلائز نہیں کرتے اپنے انسٹرومنٹس کو. اور بیسیکلی ہمارا جو کنسرن ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے انسٹرومنٹس کے تھرو پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ہمارے انسٹرومنٹس اسٹیریلائز نہیں ہوں گے تو انسٹرومنٹس اگر اسٹیریلائز نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک پیشنٹ کا جو ڈیزیز ہے وہ نیکسٹ پیشنٹ میں ٹرانسفر ہو سکے. تو اس لیے اس کلینک پہ اس چیز کا بالکل خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک جو بھی ادھر انسٹرومنٹ یوز ہوگا وہ صرف اسی پیشنٹ کے لیے ہوگا, اسی کے لیے کھلے گا اور وہ فلی اسٹیریلائز ہوگا. جب پیشنٹ کو آپ شروع کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ تو پہلے اس کے ٹیسٹ وغیرہ ایڈوائز کرتے ہیں؟ بالکل, جیسے شوگر ہو یا کس طرح؟ سب سے پہلے اس کی جو ہسٹری ہے سر, ہسٹری چیکنگ جو ہے نا اسے پوچھا جاتا ہے کہ اسے اگر کوئی بلڈ پریشر, شوگر, ٹھیک ہے, کوئی کارڈک یا ہارٹ ڈیزیز تو نہیں ہے, ایستھما تو نہیں ہے, کبھی اسے ہیپاٹائٹس بی یا سی نہ ہو, پورا چارٹ بنتا ہے, پورا کا پورا اسے ڈیٹیل لی جاتی ہے. اس کے اکارڈنگلی اس کا ٹریٹمنٹ پلان بنایا جاتا ہے اور پھر ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل کوئی اگر ہمارے پاس بلڈ پریشر شوگر کا مریض آتا ہے تو سب سے پہلے ادھر ہی ہم جو ہے نا اس کا بلڈ پریشر میجر کرتے ہیں, ادھر ہی ہم جو شوگر ہے کہ وہ کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی شوگر ٹیسٹ کی جاتی ہے. اگر وہ نارمل رینج میں آتی ہے تو پھر ہم پروسیجر کو پروسیڈ کیا جاتا ہے, ادروائز نہیں. اگر کوئی کارڈک پیشنٹ ہے اور وہ بہت عرصے سے بلڈ تھینر یوز کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کے جو کارڈیالوجسٹ ہے پہلے اس کی ہمیں پرمیشن چاہیے ہوگی, پھر جا کے ہم وہ کوئی بھی ایکسٹریکشن, مینلی یہ جو پروسیجر ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے اندر جن کے ہم نے دان نکالنا ہوگی اس کی ایکسٹریکشن کرنی ہے. ادروائز جو دوسرے ٹریٹمنٹ ہے ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہے, جس طرح کہ اگر آر سی ٹی روٹ کنال ٹریٹمنٹ یا فلنگ ہے, اس میں اتنا زیادہ ہمیں جو ہیپاٹائٹس بی سی کے پیشنٹ ہیں ان کو پراپر ان کے انسٹرومنٹس بھی سر الگ ہے, ڈسپوزیبل انسٹرومنٹس رکھے جاتے ہیں ان کے لیے. جو ہیپاٹائٹس بی سی کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے انسٹرومنٹس بھی الگ ہوتے ہیں اور ہر چیز الگ ہوتی ہے. مینس کہ وہ ایک دفعہ یوز ہوئے اس کے بعد وہ ڈسکارڈ کر دیے جائیں گے, ان پہ ہم ڈسپوزیبل ہی یوز کرتے ہیں. ادروائز دوسرے انسٹرومنٹس ہم باقی پیشنٹ پہ ری یوز کر سکتے ہیں, بٹ جو جسے کالا یرقان ہے, پیلا یرقان ہے, ہر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اس میں ڈسپوزیبل ہم انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر پیشنٹ ہیں شوگر کے, ہیپاٹائٹس بی یعنی یرقان کے, تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عطائی ڈاکٹروں کے پاس آپ لوگ نہ جائیں, پہلے آئیں, یعنی ہمیں پہلے آپ کی تشخیص کرنا ضروری ہے, پہلے انہیں ہدایات دینی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, اور اس کے بعد باقاعدہ علاج ہو تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان کا خدشہ نہ رہے. اور سر ایک آخری چیز انٹراورل کیمرے کا میں بتانا بھول گیا سر. ایکچولی جو سب سے مین امپورٹنٹ چیز ادھر ہوتی ہے پیشنٹ کی جو ایجوکیشن کاؤنسلنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, ڈیجیٹل ایکس رے سے اسے بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کے اندر بون کے اندر کیا انفیکشن ہے, کیا مسئلہ چل رہا ہے. جو یہ ہمارے پاس انٹراورل کیمرہ ہے, اس کے تھرو اگر آپ دیکھ سکیں تو کوئی بھی پیشنٹ آئے گا اس کے منہ کے اندر کوئی بھی اگر مسئلہ چل رہا ہے تو میں اسے دکھا کے اس کی پکچر لے کے اسے گائیڈ کر سکوں گا. ٹھیک ہے, کہ یہ منہ کے اندر جو بھی انٹراورل کیمرہ ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ اپنا ہر چیز دکھائے گا منہ کے اندر چل کیا رہا ہے.
ٹھیک ہے، اور پھر وہ پیشنٹ کو بھی آسانی ہوگی سمجھنے میں اور یہ گائیڈ کرنے میں ہمیں بھی آسانی ہوگی کہ پیشنٹ کو ایشو کیا ٹریٹ کرنے والے ہیں، پہلے کیسا تھا اور بعد میں کیسا، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں پتہ کانفیڈینس ہے، پتہ چلے کہ پہلے مجھے یہ ایشو تھا وہ ریزالو ہوا، اس کے بعد یہ اس طریقے سے نظر آتا ہے۔ یہ تمام مشینری موجود ہے یہاں اس وقت، یعنی یہ صرف عطائی ڈاکٹر والا کام نہیں ہے، یہ اسپیشلسٹ ہیں، سرجن ہیں ماشاء اللہ۔ آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وزٹ بھی کریں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی مزید اپنا میسج دینا چاہیں تو میسج دیں عوام کو، تاکہ وہ عوام آپ کے اس کام سے فائدہ اٹھائے اور آؤٹ آف سٹی نہ جائے، وہ تکلیف نہ کرے، ملتان لاہور کو نہ جائے، کیونکہ ماشاء اللہ الحمدللہ آپ نے ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ دیکھ کر دل بہت خوش ہوا ہے۔ یہ چیز پہلے نہیں تھی، اب اس وقت یہاں موجود ہے سر۔ بہت شکریہ سر۔ میرا تو میسج یہی ہوگا اپنے جو علاقے کے جو لوگ ہیں، بیسیکلی میرے ادھر آنے کا پرپز یہی تھا کہ میں ایجوکیٹ کر سکوں اپنے جتنے بھی پیشنٹس ہیں، جو میرے پاس آئے گا اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے سر، ٹھیک ہے سر؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جتنے سے زیادہ لیٹسٹ ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی اس میں ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ پلان کیسا بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہوا میں تیر نہیں چھوڑے جاتے، کیونکہ ڈینٹل کا اگر تو آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، اگر اس کے پاس یہ سیٹ اپ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ایکسپیرینس ایک اچھی چیز ہے، بٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے سے جدید مشینری ہوگی آپ اتنا اچھا بینیفٹ دے سکیں گے اپنے پیشنٹ کو۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اس کلینک کے اوپر کہ جتنا بھی پیشنٹ ہے اسے مناسب، کیونکہ ڈینٹل ٹریٹمنٹ سب بہت ایکسپینسو ہوتا ہے اگر آپ نے پراپر آرنامنٹیرین سے چلنا ہو، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نارمل رینج کے اندر بیسٹ سے بیسٹ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جائے۔ انہیں جو ملتان لاہور اور بہاولپور جاتے تھے لوگ وہ ٹریٹمنٹ لینے کے لیے، انہیں اب الحمدللہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو کلینک ہوتا ہے، جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں جو ایک ڈینٹل کلینک پہ ہونا چاہیے، الحمدللہ وہ مشینری ادھر اویلیبل ہے، ہر چیز ادھر اویلیبل ہے۔ اخراجات بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، آمدنی بالکل نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنے کا مطلب ہے کہ آؤٹ آف سٹی جب جاتے ہیں تو اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت ہی سستی ریٹ میں ان کی فیس بہت زیادہ کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہاں سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ موقع کی مناسبت سے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر ڈاکٹر بننے کے لیے اگر کوئی آپ میسج دینا چاہیں تو۔ صحیح بات ہے، یہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو سر آج کل دیکھیں ریس ہے، ایک تو بزنس ہو گیا کہ بچے صرف پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ ہاں میری تو یہی خواہش ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کو یہی میسیج ہوگا کہ اپنا لرننگ بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، مارکس تو ایک کرائٹیریا بن چکا ہے پاکستان کے اندر اور وہ ضروری بھی ہے، بٹ یہ ہے کہ رٹا نہ ہو، آپ جو چیز پڑھیں آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، تاکہ آپ اسے آگے ایگزیکیوٹ کر سکیں، آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا ہم امپلیمنٹیشنز ہوں گی اور آگے کیا ہمیں بینیفٹس ہوں گے، بٹ یہ ہے کہ دل سے پڑھیں تاکہ یہ فیلڈس جو ڈفرینٹ ہیں، ایم بی بی ایس، بی بی ایس، یہ ڈفرینٹ کوئی بھی چاہے انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اپنا کوئی بھی مینس کے فیلڈ ہے، تو ہر چیز میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے انسان کو، اور اس کے جو بھی نالج ہے اسے انسان کو اپنا پٹ اپ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، لکھائی، ہاں، اور لکھائی تو سر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو میں تھینک یو سو مچ، آپ کی وجہ سے مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا ہوتا تھا، میں میری سسٹر وغیرہ سارے آپ سے ہی الحمدللہ لکھائی جو ہمیں خوشخطی جو ہے وہ سیکھی ہے، الحمدللہ میری سسٹر وہ بھی ڈاکٹر ہے، الحمدللہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، تو کہیں نہ کہیں یعنی کہ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے ہمیں اس چیز کا کہ ہم نے اپنی جو رائٹنگ سکلز ہیں نا وہ امپروو کی ہیں الحمدللہ، تاکہ وہ امپیکٹ چھوڑتی ہے جب بھی ایک چیک کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی ایگزامینر کہ اس نے لکھا کیسا، اگر اچھی لکھائی ہوتی ہے تو وہ مارکس بھی اچھے دیتا ہے، اسے پڑھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور وہ ایزی وے میں اپنا کام مکمل کرتا ہے۔
اگر آپ کی لکھائی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ارلی ایجوکیشن کے اندر تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک دفعہ جب آپ کی لکھائی اچھی ہو جاتی ہے تو وہ لائف لانگ آپ اسے ساتھ لے کے چلتے ہیں. الحمدللہ ابھی جب میں پرسکرپشن لکھتا ہوں، پیشنٹ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی اب ایک بات سمجھ آ جاتی ہے، ورنہ کسی اور سے اگر میں کوئی پرسکرپشن لکھواتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ لیکن ہینڈ رائٹنگ کی ہے، اگر سکسیزفل ہونا ہے ہینڈ رائٹنگ کی ہے. اور حامد درویش صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے کہیں نہ کہیں ہماری کامیابی میں آپ کو بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا مطلب ہے کہ جتنا پڑھنا ضروری ہے اتنا ہی خوبصورت لکھنا سیکھنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بچپن میں جتنی محنت کی ہے ڈاکٹر بننے کے لیے اتنی ہی ہم نے خوبصورت لکھائی پر بھی توجہ دیا ہے. بہن بھائی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے ہنر میں اضافہ کرے، ان کے ہاتھ میں شفا دے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے قیمتی وقت میں ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب کا آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بن گئی ہے.